بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ عورت کون تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ تاریخ میں اس عورت کے متعلق کیا لکھا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی مزید اور اولادیں بھی تھیں؟ ان تمام تر تجسس بھرے سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں دوں گی، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھ کر جنگی معاملات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک صحابی خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگی قیدیوں میں موجود ایک عورت آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن۔ اس لیے سب حیران ہو گئے کہ یہ عورت کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ فتح مکہ تک جزیرہ عرب میں آباد تقریباً تمام قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، سوائے قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے۔ لہٰذا جب ان دو قبیلوں کے سرداروں کو یہ خبر ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے اور اب عربوں کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ان سے مکمل شکست کھا چکا ہے، تو قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے سرداران حنین نامی مقام پر اپنی اپنی فوج لے کر جمع ہوئے اور آخری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کی کوشش کی، غرض یہ کہ جنگ کا آغاز کیا۔ یہ شوال 8 ہجری یعنی سال 630 عیسوی کا زمانہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ 10,000 صحابہ مکہ سے اور 2,009 مسلموں کو لے کر حوازن کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جنگ کے رہنما تھے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کے 70 سے زائد سپاہی مارے گئے۔ 6,000 سے زائد مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں ضبط کر لی گئی۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کے ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ روایت کے مطابق جب صحابہ کا ایک دستہ انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھے قیدی بناؤ گے؟ میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس بوڑھی خاتون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھنے لگی اور بولی، اے اللہ کے رسول، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ خاتون جلدی سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ نے مجھے کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیمہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ آپ کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں محفوظ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں تازہ ہو گئی۔ دراصل مکہ کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہلہاتی فصلیں اور حسین وادی تھی جسے طائف کہتے تھے۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف اور ہوازن آباد تھے۔ یہ لوگ خالص عربی زبان بولتے تھے، جن کی زبان فصیح اور بلیغ تھی۔ چنانچہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پائیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، جو اسی علاقے کی خاتون تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن انہی خوشگوار وادیوں میں گزرا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رہازت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے تھے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بہنیں بھائی موجود تھے۔ یہ دائی حلیمہ کے اپنے بچے تھے، جن کے نام عبداللہ، آنیہ، حذیقہ اور حذافہ تھے۔ تاریخ میں حذافہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ حضرت شیمہ بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے رہتی تھی اور لوریاں دے کر سلاتی تھی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا اور محمد کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی اور پھر جومتی اور پھر وہ لوری دیتی۔ اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا۔ آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جوم جاتی۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہوتی تو بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ شدید گرمیوں کے ایک دوپہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے گئی۔ اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلی۔ دیکھتی ہیں کہ شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے یہ شعر پڑھ رہی ہے، یہ میرا وہ بھائی ہے جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوا، لیکن میں ان پر اپنے ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ اماں حلیمہ نے فرمایا اے شیمہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کیوں آ گئی ہو؟ عرض کیا اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل کا سایہ ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ اس طرح وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ حضرت شیمہ جوان ہو گئی اور ان کی شادی بنو ثقیف میں کر دی گئی۔ 5 سالوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ چلے گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو حضرت حلیمہ کئی بار مکہ اور پھر مدینہ آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی کی، لیکن شیمہ سے آپ کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔
اب اتنے عرصے بعد بین کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگ گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بین کے استقبال کے لیے اٹھے اور اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ صحابہ کرام ارد گرد کھڑے باتیں سن رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ شیمہ کی بات چیت کے دوران انہوں نے خواتین قیدیوں کو رہا کرنے کی درخواست کی، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی اپنی بہن کو عنایت فرماتے ہوئے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینہ میں ہی رک سکتی ہیں، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے جانے کی خواہش کی، جس پر انہیں نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی میں قیدی رہا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ میں تم لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا اور قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو چاہیں کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔